الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة لهي الحيوان صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کی بارگاہ میں آپ کا ناچیز بھائی حاضر ہوا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے موت اور حیات کے بارے میں، کیونکہ موت اور حیات ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، ایک وقت کا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جس کو موت نہیں آنی، کیونکہ یہ حقیقی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی اور بھی شے ہے جو کریٹ کی جاتی ہے، جو تخلیق کی جاتی ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ اور خداوند قدوس نے اسی کے تعلق سے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ ایک دن چکھنا ہے۔ اور ہم انسان ہیں، ہماری پیدائش، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ رب قدیر نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر جب انسان کو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے تو ایک پروسیس سے گزارتا ہے۔ تو رب قدیر سورہ مومنین کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ حضرات اگر آپ اس لفظ پر غور فرمائیں تو یقیناً ہم دیکھیں گے کہ جوہر میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، وہ تمام باتیں شامل ہو جاتی ہیں جو عناصر اربعہ میں ہونی چاہیے۔ مٹی کا جوہر اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس میں تمام عناصر اربعہ شامل ہو۔ عناصر اربعہ کے بغیر انسان کی تخلیق مکمل نہیں ہو سکتی۔ آگے رب قدیر فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا۔ محفوظ جگہ سے مراد ماں کا رحم ہے، ماں کی پیٹ ہے، جہاں پر جو جا کر رحم ٹھہر جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، یعنی پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ یعنی انسان کی پیدائش کا جو پروسیس ہے رب تعالیٰ نے بالکل ڈیٹیل میں جو ہے انسان کو بتا دیا ہے۔ پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو برکتوں والا ہے وہ رب، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ یہ تو پیدا ہونے کا پروسیس ہے۔ پھر اس کے بعد رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد یقیناً تم مر جانے والے ہو، مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی پہلے پیدا کیا، پھر مارے گا، پھر ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ مرنے مارنے کا جو پروسیس ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کریم میں رب قدیر نے بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وللدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ بے شک یہ دنیا کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کا دروازہ ہے۔ ہم مثال سے اگر سمجھیں تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہے جیسے کسی بچے کو آپ نے کسی کلاس میں ایڈمیشن دلا دیا، آپ کا اپنا بچہ ہے، اسے آپ نے کسی کلاس میں ایڈمٹ کروا دیا، وہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، سال بھر ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، تو اساتذہ آخر میں اگزام کرواتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بچے کا،
اور اس امتحان میں یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقیناً اس نے جو پڑھا ہے کیا واقعی اس نے بہترین پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اور بچہ جیسی وہ اپنی کاپی لکھتا ہے، جیسے ایگزام ہال میں جا کر وہ اپنا پیپر دیتا ہے، اپنا ایگزام دیتا ہے، رزلٹ آنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھے سے پڑھائی کی کہ نہیں کی۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایگزام ہال ہے، ہم اس دنیا میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ہم ایک ایسے طالب علم ہیں جن کو اپنے تمام پرچے کا حساب رب قدیر کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو رب قدیر ہمیں اکٹھا فرمائے گا، اور رب قدیر نے ہمیں پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے تمام اجنہ کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ آج کے زمانے میں موت اور زندگی ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ جیتے اس لیے ہیں تاکہ جیے جائیں، مرنے کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ آدمی پہلے کے وقت میں کھانا پانے کے لیے جیتا تھا، آج لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ پہلے روٹی نہیں ملتی تھی تو رزق کے لیے آدمی تلاش کرتا تھا، مگر آج رزق ہے، روٹی ہے، مکان ہے، گھر ہے، دکان ہے، ہر چیز ہے، مگر انسان پھر بھی جو ہے پریشان رہتا ہے۔ ہم تو انہیں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور موت مکمل نیند ہے۔ یعنی جو سویا تو سمجھ لو کہ وہ مر گیا، پھر اللہ اپنے ارادے رحمت سے، اپنے ارادے سے اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، مگر جو مر گیا وہ مکمل خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اور زندگی شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے، نہ کہ پیدا ہونے سے۔ زندگی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب ہمارا وجود اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب بناتا ہے تو پہلے نطفہ قرار دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہڈی بنائی جاتی ہے، پھر گوشت بنایا جاتا ہے، لوتھڑا تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت چڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر جلد چڑھائی جاتی ہے، پھر اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ تو ہم جو 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر ہم مرنے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جتنی سانس لیتے ہیں وہ سانسیں ہماری زندگی سے کم ہونے لگتی ہیں۔ تو انسان کی زندگی اس کے سانسوں سے گنی جاتی ہے، نہ کہ دن اور سال کی گزر جانے سے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موت جو ہے انسان کی زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ اگر ہمارے یا آپ کے تقدیر میں موت نہیں ہے تو کوئی کچھ بھی کر لے، کتنی بھی کوششیں کر لے، ہم مر نہیں سکتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو سپہ سالار امت کہے جا سکتے ہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام احباب کو اکٹھا کیا اور اپنے تمام بدن کو دکھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر زخم کے یا تلوار کے یا تیر کے یا خنجر کے نشان نہ ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یقیناً آپ کے بدن پر ہر جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی زخم موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا پیغام دو میرے مسلمان بھائیوں کو اور رسول اللہ کی اس امت کو، میری قوم کو جا کر کہنا کہ اگر تمہارے تقدیر میں موت نہیں ہے تو تم ہزاروں جنگیں لڑو، تلوار کے سائے میں زندگی گزار دو، تمہارا بال کوئی باقا نہیں کر سکتا، مگر اگر تمہیں موت لکھی ہے تو کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت جو کرنا چاہتا ہے وہ کر رہتا ہے، اور اس کے ارادے قدرت میں کسی کو حائل ہونے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جس انسان کی جیسے موت لکھی ہے اس کو ایسے ہی مرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے، یہودیوں سے پاک کروایا تھا، جنہوں نے فتح کیا تھا، اور آج اس بیت المقدس پر جہاں پر ہمارے ہزاروں فلسطینی بھائی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، جہاں پر بہن بیٹیاں رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اس زمین کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ بہادر اپنی زندگی میں صرف ایک بار مرتا ہے،
اور بزدل روز مرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے موت کی مکمل تیاری کریں۔ موت کی مکمل تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، اور جو موت کو یاد کرتا ہے تو موت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت مومنوں کے لیے ایک معراج کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ زوجہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نہلا دھلا کر اچھا کپڑا پہنایا جائے۔ تو لوگ آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ آپ تو اس دار فانی سے جانے والے ہیں، حالت یہ ہے کہ اب دم نکلے کہ تب دم نکلے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیا کپڑا پہنوں گا، میں خوشبو لگاؤں گا، کیا بات ہے؟ تو سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں اس لیے کیونکہ قبر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ تو جو مومن اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے احکامات پر مرتا ہے، وہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے موت اختتام نہیں ہے، بلکہ اس ابدی اور اخروی زندگی کا افتتاح ہے جس کا وعدہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب اور مقدس میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہتر گھر ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تدبر کریں، ہم موت کی تیاری کریں، اور ہم اگر موت سے محبت کرنے لگے، ہم اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرنے لگیں اور یہ کوشش کریں کہ ہمیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو یقیناً ہمارے معاشرے سے اور ہمارے سماج سے بہت ساری ہزاروں برائیاں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں، جو مٹائی جا سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو یاد رکھیے دعاؤں میں۔ خدا حافظ۔